کنارے کھڑا ہو کے دیکھیں کہ اتنا بڑا سمندر اللہ کی تابعداری میں لگا ہوا ہے، اللہ جیسے اسے کہہ رہا ہے ویسے اپنے پانی کو وہ کھینچ رہا ہے، نکال رہا ہے، بہا رہا ہے، بادلوں کو دے رہا ہے، بارش کے لیے دے رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہ تاریخ 10ویں محرم سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی خوشی میں اللہ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں بہت بڑا رب ہوں، اب تجھے کیا ہو گیا کہ تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لا رہا ہے، بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لا رہا ہے، اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں بندہ ہوں، تو رب ہے، کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ توحید کا درس ملتا ہے 10ویں محرم سے۔ جو لوگ محرم میں خرافات کرتے ہیں، محرم کے مہینے میں یا محرم کے مہینے کو جو لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے قول سے، صحابہ کرام کے فعل سے اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب اس بات کا یعنی آپ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے کہ اللہ نے فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ میرے بھائی ہیں۔ ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ بھی نبی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ، مسلم کی روایت ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر المحرم، شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم جو ہے اس کے ساتھ اللہ کا نام بھی جڑا ہوا ہے، شہر اللہ، شہر اللہ، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جتنی مساجد ہیں سب بیت اللہ ہیں، لیکن حرم کعبہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جتنے مہینے ہیں وہ سب مہینے اللہ کے ہی بنائے ہیں، لیکن محرم الحرام کہا جاتا ہے، شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھ لے، صوم عاشورہ کی جو پابندی کر لے، 10ویں محرم کا روزہ، اور جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ لَأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ میں اگلے سال اگر زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مسلم کی روایت ہے۔ یہودیوں کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو، اور یہ روزے تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ جو 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اس محرم کے کچھ خرافات کے تعلق سے، کہ اس محرم کے اندر کیسے کیسے خرافات کیے گئے، کیسے کیسے ناچ گانے ایجاد کیے گئے، سوگ منانے کے نام پہ، ماتم بنانے کے نام پہ سینہ کوبی کرنا، سبیلیں لگانا، خاص کر کے 10ویں محرم کے لیے سبیلیں لگانا، تعزیہ بنانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تعزیوں میں امام حسین کی روح آتی ہے۔ استغفر اللہ، شرک ہے، شرک ہے یہ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور شہادت ان کو نہیں معلوم ہے
جتنے لوگ یہ تعزیہ بناتے ہیں یا ان جلوسوں میں جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے، ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی مجھ سے 10ویں محرم کے بارے میں، وہ بدعقیدہ تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اس سے 2 سوال کیے۔ میں نے اس سے وہ محرم کے جلوس کے بارے میں، تعزیے کے بارے میں بہت علم رکھنے والا تھا، یعنی تعزیہ کیسے بنانا، اس میں کتنے گنبد لگانا، ان کو یہی سب معلوم ہے، ان کو مسجد کے بارے میں نہیں معلوم، تعزیے کے بارے میں معلوم ہے، اس میں قبر کیسی بنانا، اس میں کپڑے چنری کیسے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، اس لیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں منایا جاتا ہے محرم کا مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ میں نے اسے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حرمت کے 4 مہینوں کے نام بتا دو۔ تم محرم والے ہو نا، تو نہیں معلوم، محرم حرمت کے مہینوں کے نام نہیں معلوم۔ دوسرا میں نے یہ کہا کہ جن کی شہادت بناتے ہو تم، 10 محرم کی شہادت حضرت حسین کی، کس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین کتنے بھائی تھے؟ کتنے نواسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا 2، حسن اور حسین۔ دیکھیے نام ہی لینے میں معلوم ہے، یہ اس سوال کا جواب نام لینے میں ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے۔ لیکن جو دوسرا سوال تھا میرا، حضرت حسن سے بڑے حسین تھے کہ بڑے حسن تھے، اس طرح سوال کیا میں اس کو تھوڑا کنفیوز کر کے۔ حضرت حسن حسین میں حسین بڑے، حسن بڑے، حسن بڑے، حسین بڑے، گڑبڑا گیا وہ۔ جو 25 سال سے تعزیہ بنا رہا تھا، اس کو یہی نہیں معلوم کہ جس کی شہادت میں منا رہا ہوں وہ بڑا ہے کہ حسن بڑے ہیں کہ حسین بڑے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کوئی شہید ہوا تھا میدان کربلا میں؟ اور کوئی شہید ہوا تھا کہ اکیلے شہید ہوئے تھے؟ آپ کے ساتھ 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 70 لوگ شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، اکیلے حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ اہل البیت میں سے نہیں تھے؟ وہ صحابہ کی جماعت میں سے نہیں تھے؟ تابعین کی جماعت میں سے نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے؟ تو کیا ان کی شہادت نہیں منائی جائے گی؟ تیسرا سوال میں نے اسے کیا کہ سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حسین ہے کہ حضرت حمزہ ہیں؟ سید الشہداء کا مطلب شہیدوں کا سردار۔ شہیدوں کا سردار کون ہے؟ میدان بدر میں کتنے صحابی شہید ہوئے؟ جو پہلی جنگ ہوئی کفر اور اسلام کے مابین، میدان بدر میں کسی بھی مسلمان بچے کو نہیں معلوم، اکثر مسلمان نوجوانوں کو، چاہے وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو یا نہ ہو، اگر اس سے سوال کر دیا جائے اس محرم کے مہینے میں جو حضرت حسین کی شہادت منا رہا ہے کہ سب سے پہلی، اور کسی ظالم نے کہا کہ کیا نام ہے، حسین کی شہادت اصل میں مرگ یزید ہے، شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارے ظالم، اللہ کے نبی پہ کتنا بڑا الزام